اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ پاکستان میں مہنگائی 50 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ایک ایسے موقع پر جاری کیے گئے ہیں جب جمعہ کے روز کراچی میں مفت راشن کی تقسیم کے ایک مرکز میں بھگدڑ مچنے سے عورتوں اور بچوں سمیت کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ رواں برس کے تیسرے مہینے میں بھی جاری رہا۔ وفاقی ادارہ شماریات کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال مارچ میں مہنگائی کی شرح میں 35.37% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو گزشتہ 50 سالوں میں مہنگائی کی بلند ترین سطح ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک ایسے موقع پر جاری ہوئے جب جمعہ کے روز کراچی میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ سے کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حکومت نے ملک بھر میں سستے آٹے کی تقسیم کے لیے مراکز کھول رکھے ہیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ٹرکوں اور ڈسٹریبیوشن پوائنٹس سے آٹے کے ہزاروں تھیلے بھی لوٹے جا چکے ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی تجزیہ کار شاہدہ وزارت کے بقول، جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ قحط جیسی صورتحال ابھر رہی ہے۔ شماریات بیورو کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ مہنگائی کی یہ شرح 1970 کی دہائی میں ماہانہ ریکارڈ رکھنے کا سلسلہ شروع کیے جانے کے بعد سے بیورو کی طرف سے ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ مہنگائی میں سب سے زیادہ سالانہ اضافہ ہے۔ مارچ میں ریکارڈ کی گئی مہنگائی کی شرح نے فروری میں ریکارڈ کی گئی مہنگائی کی شرح 31.50%، جو کہ بلند ترین تھی، اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کھانے، مشروبات، ٹرانسپورٹ کی قیمتیں 50% تک بڑھ گئی ہیں۔ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ہمارے ملک میں مہنگائی اور مہنگائی ہو رہی ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ کوئی چیز سستی ہوئی ہو، اور کوئی بھی اچھی خبر سننے کو نہیں ملتی، کیونکہ حکومت کی توجہ اس طرف ہے ہی نہیں۔ کئی بار جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ حکومت کی توجہ صرف سیاسی مخالفین پر ہے۔ سیاسی مخالفین کو کیسے دبانا ہے، ان کو کیسے اٹھانا ہے، ان کو ننگا کیسے کرنا ہے، اور ان کی وفاداریاں کیسے بدلنی ہیں۔ گو کہ اس میں ابھی تک وہ کامیاب تو نہیں ہو سکے، لیکن اپنی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے حالات جس طرف پہنچ چکے ہیں، جہاں تک جا چکے ہیں، اس کے بعد ایسا ہونا ممکن بھی نہیں ہے۔ وہ مخالفتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی رنجشیں تھیں، جو کہ اس وقت دشمنی اور نفرت تک بدل چکی ہیں۔ اگر ہم اپنے پاک فوج کے ادارے کو ہی دیکھیں، جس سے لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، لیکن ان تمام معاملات کے بعد لوگوں کے دلوں میں پاک فوج کے لیے بھی نفرت پیدا ہو رہی ہے، جو کہ کسی صورت بھی ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ قوم اور فوج کے درمیان کبھی دوریاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت جو کچھ نیوٹرلز کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس کے بعد یہی کچھ ہی ہونا تھا جو کہ ملک میں ہو رہا ہے۔ ان کے خلاف بھی دلوں میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر پاک فوج خود کو واقعی نیوٹرل کر کے ایک سائیڈ پر ہو اور اپنا کام کرے، کسی کے کہنے پر کسی کے سیاسی مخالف کو اٹھانے، اس کو مارنے، اس کو ننگا کرنے کے بجائے جو اس کا کام ہے ہمارے ملک کی حفاظت کرنا، وہ کرے، تو ان کی عزت بحال ہوگی، دلوں میں محبت بحال ہوگی۔ دوسری صورت میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہوگا۔ آج لوگ پولیس کے سامنے کھڑے ہیں، کل فوج کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ جن کے پاس کھونے کا کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کو ڈر کس چیز کا؟ ڈرتا تو وہ ہے جس کے پاس کھونے کا کچھ ہو، اور ہمارے لوگوں کے پاس اس وقت کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ اس امپورٹڈ حکومت نے ہم سے چھین لیا ہے، اب باقی کچھ نہیں بچا۔ اس لیے جو ننگ دڑنگ لوگ ہیں، وہ کسی سے بھی بھیڑ جائیں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ملک اور قوم کا سوچا جائے، ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے، اور ملک کو ایک بہتر ڈائریکشن دی جائے، اور تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں، ملک اور قوم کے لیے کام کریں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔